دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر قمر کا سلام۔ ناظرین، اس اہم اور مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو حیدرآباد دکن میں موجود مکہ مسجد کے بارے میں چند دلچسپ حقائق اور تاریخ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور 77 سال میں یہ مسجد مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی ابتدا قطب شاہی سلسلے کے 5ویں حکمران سلطان محمد قلی قطب شاہ کے دور میں شروع ہوئی اور پھر مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں مکمل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے سبسکرائب، پھر بیل اور لائک کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ ناظرین، پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ حیدرآباد بھارت کی تلنگانہ اسٹیٹ کا بڑا شہر اور آندھرا پردیش کا کیپٹل ہے۔ حیدرآباد کے مرکز میں مشہور زمانہ 4 مینار ہے جہاں سے مکہ مسجد کے مینار صاف نظر آتے ہیں۔ یہاں سے محض 100 میٹر دور مکہ مسجد واقع ہے، لیکن اس مختصر سے فاصلے کو طے کرنے کے لیے سڑک کے دونوں طرف پرہجوم ٹریفک، سینکڑوں دکانوں، فٹ پاتھوں پر براجمان پتارے داروں اور ٹھیلے والوں کا رش لگا رہتا ہے۔ یہ ایک انتہائی گنجان علاقہ ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف لاٹ بازار، چوڑی بازار، مدینہ مارکیٹ اور سستی عوامی ریٹیل و ہول سیل مارکیٹس ہیں۔ تھوڑی دور جا کر مکہ مسجد کی گرل والی باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے۔ مکہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے ایک چھجا دار سیکیورٹی حصار سے گزرنا پڑتا ہے۔ جوتوں کے ریک بھی یہیں پر موجود ہیں۔ سایہ دار چھجے سے گزر کر اندر داخل ہوں تو ایک عظیم الشان مسجد، اس کے اونچے اونچے مینار اور شاندار گنبد نظر آتے ہیں۔ سامنے ہی ایک وسیع و عریض صحن پر بھی نظر پڑتی ہے جس کی سیڑھیوں سے پہلے کھلے علاقے میں آزاد کبوتروں کے غول آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ بڑے فرینڈلی کبوتر ہیں جو فجر کی نماز کے ساتھ ہی غذا کی تلاش میں یہاں چلے آتے ہیں۔ ان کبوتروں سے ہٹ کر چند سیڑھیاں اوپر چڑھیں تو مسجد کا کھلا کشادہ، روشن اور ہوادار صحن آ جاتا ہے۔ اس صحن میں ایک وقت میں 3000 سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ صحن کے بائیں جانب کونے میں شاندار حوض یا تالاب ہے جس کا صاف پانی وضو کے لیے مخصوص ہے۔ تالاب کے سینٹر میں ایک خوبصورت فوارہ ہے جہاں سے پانی کے شرارے نکل کر اس حوض کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس تالاب کے کنارے چند نشستیں بنا دی گئی ہیں جہاں بیٹھ کر وضو کیا جاتا ہے۔ استعمال شدہ پانی چھوٹی نالی کے ذریعے بہہ جاتا ہے۔ اس تالاب کے قریب دونوں جانب اضافی نشستیں بینچ کی شکل میں بنائی گئی ہیں۔ ان نشستوں کے لیے اہل حیدرآباد کا کہنا ہے کہ جو کوئی ان نشستوں پر ایک بار بیٹھ گیا وہ لوٹ کر حیدرآباد ضرور آتا ہے۔ مسجد کا صحن خوبصورت دریوں اور چٹائیوں کو بچھا کر نمازیوں کے لیے سجا دیا جاتا ہے۔ سایہ کے لیے بعض اوقات شامیانے کی چھت بھی بنا دی جاتی ہے۔ صحن کے سیدھی جانب مکہ مسجد کی انتظامیہ کے دفاتر وغیرہ کے ساتھ ساتھ حجرے وغیرہ بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ تاریخی عمارتیں بادشاہوں کے حکم اور دولت کی فراوانی کے باعث بڑے آرام سے بن جاتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات درست ثابت نہیں ہوتی کیونکہ مکہ مسجد بادشاہوں کے جذبے کے ساتھ ساتھ مزدوروں کی محنت، انجینئرز کی ذہانت، سنگ تراشوں کی مہارت اور جذبہ ایمانی کی بدولت ہی تعمیر ہوئی۔ مکہ مسجد کی تعمیر بڑی دلچسپ ہے۔ اس کا خواب سلطان قطب شاہی کے 5ویں حکمران سلطان محمد قلی قطب شاہ نے دیکھا۔
مکہ مسجد کی تعمیر سے پہلے 4 مینار کے قریب ایک جامع مسجد تھی جو شہر کی آبادی بڑھ جانے کے سبب چھوٹی پڑنے لگی۔ جب سلطان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ایک بڑی اور عظیم الشان مسجد کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے 4 مینار ہی کے قریب موجودہ مکہ مسجد کی زمین کا انتخاب کیا گیا۔ اس منصوبے پر ابتدائی کام کے بعد سلطان محمد قلی قطب شاہ نے دسمبر 1610 عیسوی میں شاہی حکم نامے کے تحت یہاں مسجد کی تعمیر کی منظوری دی۔ مسجد کا نام بیت العتیق رکھا گیا۔ مسجد کے لیے بہترین آرکیٹیکٹ اور ہنرمندوں کا انتخاب کر کے مسجد کا کام شروع ہوا۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا تو سلطان محمد قلی قطب شاہ کا 1612 میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے داماد محمد قطب شاہ نے چھٹے سلطان کا حلف اٹھایا۔ نئے سلطان نے سلطنت قطب شاہی کے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ مسجد بیت العتیق پروجیکٹ کا بھی اثر نو جائزہ لیا۔ اپنی سربراہی میں دوسرے 2 افراد میر فیض اللہ بیگ اور رنگیا چودھری کو شامل کر کے مسجد کو عالیشان بنانے کے لیے صلاح مشورہ اور نئی تجاویز پر غور کیا۔ سلطان محمد قطب شاہ، میر فیض اللہ بیگ اور رنگیا چودھری نے طے کیا کہ مسجد کی تعمیر میں کسی قریبی پہاڑ کے مضبوط پتھروں کا استعمال کیا جائے تاکہ یہ مسجد مضبوط، پائیدار اور دیرپا ہو۔ ماہرین کی ایک ٹیم نے گولکنڈہ اور حیدرآباد کے مختلف پہاڑوں بشمول بنجارہ ہلز اور اننتاگری ہلز کی پہاڑیوں کا جائزہ لیا جو حیدرآباد کے قریب ہی تھی۔ ماہرین کی رپورٹ کا بغور جائزہ لیا گیا۔ سلطان محمد قطب شاہ، میر فیض اللہ بیگ اور رنگیا چودھری نے متفقہ طور پر حیدرآباد سے 50 کلومیٹر دور شاد نگر کے پہاڑوں سے پتھر یا گرینائٹ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ شاد نگر کے پہاڑ 2500 سال پرانے اور اس کے پتھر سرخ مائل رنگ کے تھے جو خاصے مضبوط تھے۔ ماہرین کی ایک ٹیم تیار کی گئی جو ان پہاڑوں پر جا کر مختلف چٹانوں اور بڑے پتھروں کو مارک کرتی رہی تاکہ جب سنگ تراش آئیں تو انہیں یہ معلوم ہو کہ کون سے پتھروں کو تراش کر مسجد کے لیے محفوظ کرنا ہے۔ ادھر سلطان اور ان کی ٹیم نے تہیہ کیا کہ مسجد کی بنیادوں میں مکہ معظمہ سے مٹی لا کر ڈالی جائے، لہذا مکہ معظمہ کی مٹی بحری جہازوں میں لاد کر منگوائی گئی۔ پھر اس مٹی سے مضبوط بلاک بنوائے گئے۔ اس ابتدائی کام میں 5 سال کا عرصہ لگ گیا۔ سلطان محمد قطب شاہ دیگر امور سلطنت کے ساتھ ساتھ مسجد کے اس کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ 1617 عیسوی میں سلطان محمد قطب شاہ نے حیدرآباد میں منادی کروائی کہ بیت العتیق مسجد کا سنگ بنیاد اس شخص سے رکھوایا جائے گا جس نے 12 سال کی عمر کے بعد اپنی کوئی فرض نماز قضا نہ کی ہو۔ روزانہ یہ منادی کروائی جاتی۔ جب 1 مہینے تک بھی کوئی شخص سامنے نہ آیا تو سلطان محمد قطب شاہ نے یہ کہہ کر مسجد کا سنگ بنیاد رکھا کہ انہوں نے 12 سال کی عمر سے ہی اپنی کوئی نماز قضا نہیں کی بشمول تہجد نماز کے۔ مسجد کی بنیادوں میں مکہ معظمہ کی مٹی اور اس کے بلاک استعمال ہوئے اور یوں یہ سعودی عرب سے باہر حیدرآباد کی سرزمین پر پہلی مسجد تھی جس کی بنیادوں میں مکہ کی مٹی استعمال ہوئی۔ یہ تھا سلطان کا اپنے دین سے لگاؤ اور مکہ معظمہ سے عقیدت کا رشتہ۔ اسی نسبت سے مکہ مسجد نام بھی رکھا گیا، اس بیت العتیق مسجد کا نام بدل کر۔ شاد نگر کے پہاڑوں پر 600 ماہر کاریگر دوسرے سینکڑوں مزدوروں کے ساتھ چٹانیں کاٹ کاٹ کر پتھر تراشتے، کٹائی کرتے اور سائزنگ کرتے، پھر انہیں ایک جگہ جمع کرتے۔ شاد نگر کے پہاڑوں سے 50 کلومیٹر دور مسجد تک ان پتھروں یا گرینائٹ کو پہنچانے کے لیے 1400 بیلوں کا استعمال کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے پتھروں کو لانے کے لیے ہاتھیوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ یہ بیل اور ہاتھی روزانہ تھوڑا سا چلتے اور پھر رک جاتے، دوسرے دن یہ سلسلہ پھر جاری ہو جاتا۔ ان پتھروں کو پہاڑوں سے مسجد تک لانے میں 5 سال لگ گئے، اور یہ سامنے جو آپ کو سبز رنگ کی بڑی سی محراب نظر آ رہی ہے، اس کی بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ سلطان کا خواب تھا کہ مرکزی محراب بے مثال اور عظیم الشان ہو جو کسی جوڑ کے بغیر ایک ہی پتھر کی ہو۔
اس کے لیے ایک بڑی چٹان کا انتخاب کیا گیا۔ سنگ تراش اس چٹان کے پتھر کو تراشتے رہے۔ اس کام پر انہیں کئی سال لگ گئے۔ جب یہ محراب اس چٹان پر تراش لی گئی تو اس حصے کو بڑی مہارت سے کاٹ کر ہاتھیوں کی مدد سے اس چٹان سے جدا کر دیا گیا۔ اس زمانے میں جدید اوزار نہیں تھے، بس چھینی اور ہتھوڑیوں سے ہی محراب کو تراشا گیا۔ کہتے ہیں جتنی مدت میں یہ محراب تیار ہوئی، اتنی ہی مدت میں اس محراب نے شاد نگر کے پہاڑوں سے مسجد تک کا سفر طے کیا۔ بعض روایات کے مطابق محراب کی تیاری سے مسجد تک لانے میں لگ بھگ 10 سال لگ گئے، یعنی 5 سال اسے یہاں لا کر لگانے میں اور 5 سال بنانے میں لگ گئے۔ اس سے پہلے کہ مسجد کا تعمیراتی کام مکمل ہوتا، 1626 عیسوی میں سلطان محمد قطب شاہ انتقال کر گئے۔ ان کے بعد قطب شاہی سلطنت کے 7ویں سلطان عبداللہ قطب شاہ نے اقتدار سنبھالا۔ ان کا دور حکومت 46 سال رہا، مگر یہ مسجد مکمل نہ ہو سکی۔ 1672 عیسوی میں سلطان ابو الحسن قطب شاہ تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے بھی 14 سال حکمرانی کی، مگر یہ مسجد پھر بھی پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1687 عیسوی میں حیدرآباد اور گولکنڈہ کو فتح کیا۔ ان کے دور اقتدار میں مسجد پر ایک بار پھر کام شروع ہوا۔ اس کی خوب تزئین و آرائش کی گئی اور 7 سال بعد 1694 عیسوی میں یہ مسجد مکمل ہوئی۔ اس طرح یہ مسجد تقریباً 77 سال میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ مکہ مسجد کا مرکزی حال، مسجد کا سٹائل، لے آؤٹ اور ڈیکوریشن اس زمانہ تعمیر اور علاقائی تہذیب کا پتہ دیتی ہے۔ مکہ مسجد 75 فٹ اونچی ہے، 220 فٹ چوڑی اور 180 فٹ لمبی ہے۔ مسجد میں 15 آرچز بنائی گئی، جنہوں نے مسجد کے مرکزی حال کو سہارا دے رکھا ہے۔ مسجد میں 188 کھڑکیاں ہیں، جن کے شیشے اپنی بہترین نقش و نگاری سے دیکھنے والوں کے دل کو مو لیتے ہیں۔ مسجد کے بڑے بڑے فانوس اس کی شان میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو سامنے مسجد کی مرکزی محراب نظر آ رہی ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی ایک ہی پیس پر بغیر کسی جوڑ کے نصب کی ہوئی وہی عالی شان محراب ہے، جو برسوں میں تراشی گئی اور پھر شاد نگر کے پہاڑوں سے ہاتھیوں اور بیل کی مدد سے یہاں لا کر نصب کی گئی۔ یہ قدرت نے انسانی عظمت و شجاعت کی نشانی کے طور پر یہاں دنیا کو دکھانے کے لیے لان پہنچائی ہے۔ مکہ مسجد کی ایک دلچسپ خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسجد کے خوبصورت کشادہ صحن اور وضو کے لیے مخصوص تالاب کے ساتھ ساتھ خوبصورت بالکونیوں سے سجے میناروں اور دونوں اطراف تکونے بلاکس کے اضافے کے ساتھ چھت تلے ایک شاہی قبرستان بھی موجود ہے، جہاں آصف جاہی دور کے سبھی حکمرانوں کی قبریں موجود ہیں، مگر ان قبروں میں نظام میر قمر الدین خان اور آخری نظام حیدرآباد میر عثمان علی خان کی قبریں شامل نہیں ہیں۔ مکہ مسجد میں آنے والے اکثر لوگ ان قبروں پر حاضری دیتے اور فاتحہ پڑھنے حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ حیدرآباد دکن کی تاریخی اور مشہور زمانہ مکہ مسجد کے بارے میں آپ کو اہم معلومات فراہم کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور لائک اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ میرے لیے دعا خیر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، بشیر قمر۔